السلام علیکم ویورز، میں ہوں حسان احمد امان، اور آج ہم اپنے CSS PMS پنجابی کورس کے سلسلے میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ہم تنقیدی ادب پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم نے آخری جو باب پڑھا تھا وہ تھا ساراں بائی نجم حسین سید۔ اس کے بعد اس میں دو ابواب رہ جاتے ہیں، ایک ادب سمندر، یہ اس کے مصنف ہیں عصمت اللہ زاہد اور یہ تنقید کی کتاب ہے، اور دوسری ہے پرکھ پڑچول، یہ عارف عبد المتین کی کتاب ہے اور یہ بھی تنقید کی کتاب ہے۔ تو یہ دونوں لیکچرز جو ہیں ان کو ہم آئندہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور ابھی آج ہم باب ہفتم یعنی چیپٹر 7 شروع کرنے والے ہیں، جس کا ٹائٹل ہے لوک ادب۔ اب لوک ادب میں کیا چیز ہے؟ اس میں آپ کے لوک گیت ہیں، اور جو میجارٹی اس میں چیزیں ہیں وہ تو لوک گیت ہی ہیں۔ اس کے علاوہ لوک داستان بھی ہوتی ہے، لیکن شاید میرے خیال میں کورس میں وہ شامل نہیں ہے، کیونکہ ہم صرف شاعری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو شاعری تو ظاہر ہے گیت میں ہی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں جو پہلا باب ہے وہ ہے ماہیہ، یعنی ماہیہ جو لوک گیت ہے اس کے حوالے سے آج ہم بحث کریں گے۔ تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں اپنی کلاس۔ ماہیہ، یہ اس کا ٹائٹل ہے سبق کا، ماہیہ، اور ساتھ بریکٹس میں لکھا ہوا ہے ہر من پیارا، یعنی جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں ہر دل عزیز۔ تو ماہیہ ایک لوک گیت ہے جو کہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، گایا جاتا ہے، مطلب ہمارے سارے ایونٹس پہ، اور اس کے علاوہ بھی ماہیہ تو بہت ہی کامن ہے پنجاب میں۔ تو دیکھتے ہیں ماہیہ کیا ہے۔ ماہیہ سب تو سر کڈواں تے ہر من پیارا گیت ہے۔ سر کڈواں یعنی سب سے نمایاں، اور ہر من پیارا یعنی سب سے ہر دل عزیز گیت ہے۔ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਧੜਕਦੀ ਹਵਾ ਸੁਰਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਾਸ پہلا پاؤندی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں پنجاب کی دھرتی جو ہے وہ دھڑکتی نظر آتی ہے اور ہوا سریں لگاتی نظر آتی ہے۔ اس میں آپ جو پہلی ہیڈنگ دیں گے وہ ہے مائیے دا مڈ، یعنی مائیے کی بنیاد کیا ہے۔ مائیہ چونکہ ہجر فراق بچھوڑے تے براگ دے مضمون دا پراگا ہے، پراگا کہتے ہیں مجموعے کو، اس ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ کہ ਮਾਈਏ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੰਮਣ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੋਠੋਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ہے ਜਿੱਥੇ حیاتی نا ہی فراق ਦਾ ہے، یعنی خطہ پوٹھوہار جو ہے وہ اس کی جائے پیدائش کہا جا سکتا ہے۔ یعنی مائیے کی ابتدا پوٹھوہار سے ہوئی، جہاں پہ ابھی میں اس وقت بیٹھا ہوں۔ میں راولپنڈی ریجن میں میرا گاؤں ہے، تو یہ سارا علاقہ پوٹھوہار کہلاتا ہے۔ دوسری آپ کی مین ہیڈنگ ہے مائیہ کی ہے، مائیہ کیا ہے؟ مائیہ ایران دی پہلوی زبان دا لفظ ہے جہدے معنی نے چن ورگا۔ مائیہ لفظ ماہی وچ الف ندائیہ رلا کے بنایا گیا ہے، جیڑا کہ محبوب، سجن، پیارا، ڈھولا تے معشوق دے معنیاں وچ آندا ہے۔ تیسری آپ کی مین ہیڈنگ ہوگی تعریفاں، یعنی مائیے کی مختلف تعریفیں جو ہیں وہ مختلف لوگوں نے کس طرح سے کی ہیں۔ افضل پرویز، افضل پرویز کیا کہتے ہیں یہ آپ لکھیں گے، اوپر ہیڈنگ سب ہیڈنگ دیں گے افضل پرویز، اور آگے ان کی کوٹیشن جو بھی انہوں نے کہا ہے۔ ہندی کی ٹھمریوں کی طرح مائیہ میں بھی عورت اپنے محبوب سے خطاب کر کے اپنے درد و فراق کا اظہار اور اس کی جفا کا گلہ کرتی ہے۔ ڈاکٹر احمد حسین قاضی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟
دوسری سب ہیڈنگ مائیہ عاشق اور معشوق کے مکالمے کے طور پر گایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ چوتھی مین ہیڈنگ دیں گے مائیے دی بنتر فن تے ہیت۔ اب بنتر تو یہ ہوتا ہے کہ بناوٹ کیا ہے اور فن جو ہے اس کے حوالے سے آگے بات کرتے ہیں۔ ہیت کیا ہوتی ہے کہ ہر جو شاعری کی ایک صنف ہے اس کی ایک اپنی ہیت ہے، یعنی اس کا اپنا ایک سٹرکچر ہے، تو وہ سٹرکچر کیا ہے مائیہ کا، ٹھیک ہے، وہ چیز ہم دیکھتے ہیں۔ بقول احمد ندیم قاسمی یہ دو ٹکڑوں میں بٹا ہوتا ہے، پہلا ٹکڑا عموماً بے معنی ہوتا ہے اور یہ دوسرے مصرے کے ہم قافیہ اور ہم ردیف الفاظ پیش کر کے مائیہ کی اصلی کلی سے قطعی الگ ہو جاتا ہے۔ بقول عبد الغفور قریشی مائیہ 1.5 مصرے دا گیت ہوندا ہے، پہلا مصرا چھوٹا تے دوجا وڈا ہوندا ہے تے شیر دی جند جان ہوندی ہے، یعنی دوسرا مصرع جو ہے وہ اصل میں وہ اس کا کرکس جو ہے مائیہ کا وہ دوسرا مصرع ہوتا ہے، پہلا مصرع چھوٹا ہوتا ہے اور وہ بے معنی سے ہوتا ہے، اصل جو مفہوم اور معنی ہوتا ہے وہ دوسرے مصرے میں ہوتا ہے۔ اور ٹوٹل اس کا سٹرکچر کیا ہے مائیہ کا کہ یہ 1.5 مصرے کا ایک گیت ہے۔ اچھا جی، ففتھ مین ہیڈنگ مائیہ دا عروضی وزن۔ عروض جو علم الاوزان ہے شاعری کے اندر، اس سے متعلقہ ایک چیز ہے، اس کا جو علم ہے اس کو عروض کہتے ہیں، تو مائیہ دا عروضی وزن جو ہے یہ اسی سے متعلق ہے۔ مائیہ دا ایک خاص عروضی وزن ہے تے سبھے مائیے اس وزن وچ لکھے جاندے نے، یعنی ایک اس کا خاص عروضی وزن ہے اور سارے مائیے اسی وزن کے مطابق لکھے جاتے ہیں۔ اب وہ یہ عروض کی چیزیں ہیں تو یہ آپ سب لوگوں کو تو نہیں آتی ہوتی، تو اسی طرح ایز اٹ از جہاں جیسے آپ کو بتائی جائیں آپ اسی طرح یاد کر لیں۔ اس کا جو وزن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، تو اس کا جو عروضی وزن ہے وہ ہے فاعلات فعائلن، فاعلات فعائلن، یعنی فے عین لام الف لام تے اور اس کے بعد فے عین الف ملا کے لکھنا ہے اور عین یہ لام کے اوپر پیش اور نون یہ ملا کے لکھنا ہے، فاعلات فعائلن، ٹھیک ہے۔ پہلے مصرے وچ اے وزن ایک باری آندا ہے تے دوجے مصرے وچ ایہو وزن 2 باری آندا ہے، یعنی ٹوٹل جو اس کا عروضی وزن آپ نے لکھنا ہے وہ 3 دفعہ لکھنا ہے، یہی لکھنا ہے، لیکن ان میں سے ایک جو ہے وہ پہلے مصرے میں آئے گا اور 2 دفعہ وہی دوسرے مصرے میں آئے گا۔ چھٹی مین ہیڈنگ ہے مائیہ دی علاقائی نسبت۔ مائیہ خاص طور تے جہلم، راولپنڈی، گجرات، سرگودا، میاں والی تے جھنگ دے ضلعوں دے اندر بہت مقبول ہے۔ مائیہ دی صنف وچ پوٹھوہار دا لہجہ تے ماحول دا رنگ اگڑواں ہے، اگڑواں ہے یعنی پوٹھوہار کا لہجہ اور رنگ نمایاں نظر آتا ہے اس میں۔ اے صنف پوٹھوہار وچ بے انت مقبول ہے، پر اینوں پوٹھوہار تکر محدود کرنا صحیح نہیں جاپدا۔ یہ جو صنف ہے یہ پوٹھوہار میں مقبول ہے، لیکن اس کو پوٹھوہار تک محدود کر کے رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ پورے پنجاب میں مائیہ جو ہے یہ گایا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ ساتویں مین ہیڈنگ ہے مائیہ دا گاون، یعنی مائیہ کس طرح سے گایا جاتا ہے۔ بقول پروفیسر شارب مائیہ سدھے سادے لوکاں دا لوک گاون ہے، لوک گاون یعنی لوک گیت ہے، پوٹھوہاری میں گیت کو گاون کہتے ہیں، جڑے بہتیاں باریکیاں وچ نہیں جاندے، صرف اپنا رانجھا راضی کرنا ہی انہاں دی لوڑ ہوندی ہے۔ موسیقی دے سیانے لوگ آندے نے کہ مائیہ زیادہ تر پہاڑی، سندھڑا، سندھی، بھیرویں، پہلو بھیرویں تے بھیم پلاسی وچ گایا جاتا ہے۔ انہوں نے راگ بتا دیے ہیں کہ کون کون سے راگ میں مائیہ گایا جاتا ہے۔ 8ویں مین ہیڈنگ ہے مائیہ دا جادوئی اثر۔ مائیہ مشہور جاپانی صنف ہائیکو دی ایک منمونی صورت ہے، جیڑی جاپان وچ بھاویں پچھلی صدی وچ رائج ہوئی ہووے، پر پنجابی ادب وچ ایدی تاریخ صدیاں اتے کھلری ہوئی ہے، جدی گونج اردو شاعری تے ہور کئی زباناں وچ سنی جا سکتی ہے، جویں
باغوں میں پڑے جھولے، تم بھول گئے ہم کو، ہم تم کو نہیں بھولے۔ چراغ حسن حسرت کی یہ کوٹیشن ہائیکو کی ایک مثال کے طور پہ آپ یہاں کوٹ کر دیں گے۔ اور دوسری ہے راوی کا کنارہ ہے، ہر موج کے ہونٹوں پر افسانہ تمہارا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا مائع دا جودوئی اثر، مائع بھی بالکل اسی طرز پہ ہوتا ہے۔ اچھا، 9th مین ہیڈنگ ہے مائع دا موضوعاتی کھلارا۔ ٹھیک ہے، اب موضوعاتی کھلار کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کا جو پھیلاؤ ہے، کون کون سے موضوعات ہیں، کون کون سے ٹاپکس ہیں جن کو یہ کور کرتا ہے، جو مائع کے اندر آپ جو ہے ان کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ان میں آپ لکھیں گے بقول ڈاکٹر اسلم رانا، پوری انسانی حیاتی دے پل پل دی کہانی دے نکے وڈے افسانے تے حقیقتاں اپنی پوری سچائی نال ایس صنف اندر موجود نے۔ پہلی سب ہیڈنگ اس کے اندر آپ دیں گے مذہبی رنگ، کچھ مائع ویکھو جنہاں وچ مذہبی رنگ اگڑوائیں، سڑکاں تے لاری ہے اگے نے رسول اللہ پچھے امت ساری ہے، سبحان اللہ۔ اور کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، بہت مشہور مائع ہے، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میر علی شاہ اتھے جا نہیں بولن دی۔ اور دوسری سب ہیڈنگ آپ دیں گے سیاسی سماجی تے معاشی رنگ، اپنی مٹی نو چھڈ کے پردیس جانا معاشی تے سماجی مسئلہ ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے ابھی پچھلے سال تقریباً 8 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر گئے ہیں روزگار کے سلسلے میں، اور اس سال کی تعداد ملا کے وہ 2 ملین کے قریب، یا آئی تھنک 2 ملین کو کراس کر جائے گی۔ تو یہ ایک مسئلہ تو ہے، معاشی مسئلہ بھی ہے اور سماجی مسئلہ بھی ہے، سماجی یعنی سوشل۔ ایتھے کچھ سیاسی سماجی تے معاشی رنگ دے مائع پیش خدمت نے۔ اس کی بھی 2 ایگزامپلز ہیں، پنجابی میں ایگزامپل کو کہتے ہیں ونگی، تو آپ یہاں لکھ سکتے ہیں ونگی ویکھو۔ کوئی اٹھ کتارے نہیں، یعنی کوئی اونٹ قطار میں ہے، کوئی اٹھ کتارے نہیں، روزی رب دیسی کیوں وطن وسارے نہیں، یعنی وطن واپس آ جاؤ، اپنے وطن کو کیوں بھول گئے ہو، اللہ رزق دے گا، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اچھا جی، دوسری ونگی آپ لکھیں گے کہ سکی کھیتاں وچ رایا ہے، ویریاں دیس دیاں پانی ویچ مکایا ہے۔ یہ جو سنتاس معاہدہ تھا اس کے حوالے سے یہ کسی نے کہا ہوگا، مطلب قیاس یہی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد تیسری سب ہیڈنگ آپ دیں گے رومانی رنگ، یعنی رومانس بھی اس کے اندر موجود ہے۔ بہرحال محبوب دے حسن و جمال، نین نقش تے سراپے دی توصیف تے دلی جذبیاں دا اظہار کیویں انہاں مائیاں وچ بھرواں ہے دیکھو۔ کنی کانٹے پائے ہوئے نے، ساڈے نالوں بٹن چنگے جڑے سینے نال لائے ہوئے نے۔ اور دوسری ایگزامپل ہے دو پتر اناراں دے، دو پتر اناراں دے، ساڈی گلی لنگھ مائیا دکھ مکن بیماراں دے۔ تیسری ایگزامپل ہے کوٹھے اتو اڈ کاواں، کوٹھے اتو اڈ کاواں، سدو پٹواری نو جند مائیے دے ناں لاواں۔ اور اس میں چوتھی سب ہیڈنگ آپ دیں گے ہجر فراق تے وچھوڑے دا اظہار۔ چولہے پیچھے پردیس ہے، یعنی چولہا جلانا ہے گھر کا، تو اس کے لیے آپ کو روزگار کے سلسلے میں باہر نکلنا پڑتا ہے، تو پردیس جانا پڑتا ہے۔ چولہے پیچھے پردیس ہے، ہجر فراق تے وچھوڑا، ہر عاشق دی قسمت وچ ہوندا ہے، کچھ کیفیتاں ویکھو۔ کوٹھے اتے کھیس پیا، کوٹھے اتے کھیس پیا، ایک دم سجنا دا او بھی ٹر پردیس گیا۔ پانچویں سب ہیڈنگ ہے زرعی رتل دا عکاس، یعنی اس کے مائع جو لوک گیت ہے اس کے اندر ہماری جو زراعت ہے، جو ہماری ایگریکلچرل سوسائٹی ہے، اس کا رنگ بھی نظر آتا ہے۔ پنجاب دا بہتا معاشرہ پینڈو ہے، مائع ایک ہمہ گیر صنف ہے،
ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮਾਂ, ਰੀਤਾਂ, ਰਿਵਾਜਾਂ, ਫਸਲਾਂ, ਗਹਿਨਿਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦਾ ذکر کیویں آیا ہے۔ اس کی میں نے ایک ہی اگزامپل آپ کے سامنے میں کوٹ کر رہا ہوں، آپ بکس وغیرہ اویلیبل ہیں، وہاں سے دیکھ لیں، آپ کو اور بھی بہت اچھی ایگزامپلس مل جائیں گی۔ کنکاں کپ چھوڑو، پنجابی میں خصوصاً پوٹھوہاری میں گندم کو کنک کہتے ہیں۔ کنکاں کپ چھوڑو، منہ بھاویں نہ بولو، اکھی نال تا تک چھوڑو۔ تو یہ آپ جتنی بھی ایگزامپلز ہم نے دیکھی ہیں، آپ کو اس میں پوٹھوہاری لہجہ جو ہے وہ بہت نمایاں نظر آیا ہوگا۔ تو یہ چیز ہم نے پہلے اس بات کا ذکر بھی کر دیا ہے۔ اب آخری جو ہماری مین ہیڈنگ ہے وہ ہے مکدی گل، یعنی کنکلوژن۔ تو مایا لوک شاعری دی اجئی صنف ہے جہدے وچ اظہار دی بھرپور قوت موجود ہے۔ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਹਿਕ، ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ، ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਖਿਲਾਰ ਤੇ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਜਮਾਲੀਆਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ شگفتگی، شادابی ਤੇ خوشبو موجود ہے۔ تو یہ تھا جی ہمارا مایا۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوک گیت ڈھولا ڈسکس کریں گے۔ تو امید ہے آپ کو یہ پنجابی سیریز پسند آ رہی ہوگی۔ جن لوگوں نے دیکھی، جن کو اس سے فائدہ ہوا، وہ ضرور فیڈ بیک دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حامی و ناصر۔